جب آسمان فلکیت طلوع ہوتا ہے تو اس کی روشنی سب سے پہلے زمین کی اونچی جگہوں پر پڑتی ہے، سب سے پہلے بلند و بالا عمارتوں پر، پہاڑوں کی چوٹیوں پر اور درختوں کی بلند و بالا شاخوں پر اس کی روشنی پڑتی ہے۔ اسی طرح جب آفتاب نبوت طلوع ہوا تو اس کی روشنی بھی سب سے پہلے اس کائنات کے عظیم ترین افراد پر، اس کائنات کی بلند و بالا شخصیات پر، اس کائنات کی مقدس ترین شخصیات صحابہ کرام پر پڑی۔ اور جب آفتاب نبوت طلوع ہوتا ہے اس کی روشنی سے یوں تو سارا عالم منور ہوتا ہے، لیکن اس کا فائدہ سب سے زیادہ اس کو ہوتا ہے جو اس کے سب سے زیادہ قریب ہو، جو اس کے سب سے زیادہ نزدیک ہو۔ آفتاب سے سارے ہی روشنی پاتے ہیں، لیکن جو سب سے زیادہ قریب ہوگا وہ جلدی روشنی پائے گا۔ اسی طرح آفتاب نبوت سے سب نے روشنی حاصل کی، آفتاب نبوت کی روشنی ہر جگہ پہنچی، لیکن جو روشنی ابو بکر و عمر کو پہنچی، سب سے زیادہ قریب ترین افراد کو پہنچی، وہ روشنی کسی اور کو نہ پہنچ سکی۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب آفتاب فلکیت طلوع ہوتا ہے، اگر کوئی شخص اس کی کرنوں کے راستے میں بند باندھنا چاہے، بند نہیں باندھ سکتا۔ اگر کوئی شخص اس کی کرنوں کو روکنا چاہے، چاہتے ہوئے بھی نہیں روک سکتا، روکنے کے باوجود اس کی کرنیں رک نہیں سکتی۔ جب ایک دفعہ آفتاب طلوع ہو گیا پھر اس کی کرن ہر جگہ پہنچے گی، اگر کوئی شخص روکنا چاہے بھی تو نہیں روک سکتا۔ یہی منظر بالکل مکہ کی وادی میں ہے۔ آفتاب نبوت جب طلوع ہوا اس کی کرنوں کو روکنے کی کوشش کی گئی لیکن رک نہ سکی، اس کی کرنیں ہر جگہ پھیلتی چلی گئی، اس کی کرنوں سے جہان عالم منور ہوا۔ اور اس کی کرنیں اس طرح پھیلی کہ آپ اگر تاریخ کی کتابوں کو پڑھیں تو افریقہ کے جزیروں میں، کشمیر کی وادیوں میں، آپ کے پنجاب کے ملتان میں اور افغانستان کے جلال آباد اور قندار میں آفتاب نبوت کی کرنیں پہنچی ہیں۔ اور ایک اور تشبیہ عرض کرتا چلوں کہ جب آفتاب نبوت طلوع ہوتا ہے، آفتاب فلکیت طلوع ہوتا ہے تو وہ ایک جگہ پہ نہیں رکتا، اپنی جگہ بدلتا رہتا ہے۔ اس کے طلوع ہونے کا مقام اور ہے، اس کے وسط میں پہنچنے کا مقام اور ہے، اس کے غروب ہونے کا مقام اور ہے۔ بالکل اسی طرح آفتاب نبوت جب طلوع ہوا تو ایک جگہ پہ نہیں رکا، کبھی مکہ میں گئے، کبھی مدینہ میں گئے، کبھی طائف میں پتھر کھائے اور کبھی احد میں، پھر ایک سال بعد خندق میں، خیبر میں۔ اسی طرح آفتاب نبوت گھومتا پھرتا نظر آیا تو رب کریم نے جو یہ مثال دی وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اے نبی ہم نے آپ کو بھیجا ہے خوشخبری سنانے والا، ڈرانے والا، اور آپ کو ایک چمکتا ہوا آفتاب بنا کر بھیجا ہے۔